الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قیامت کے دن جب سورج بڑا قریب ہوگا اور سایہ کسی چیز کا نہیں ہوگا، ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، تو اس وقت 7 قسم کے خوش نصیب وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ خصوصی سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے، اور مسجد کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد میں جانے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر ایک شخص کو مسجد میں جانا چاہیے کہ میں کسی عام جگہ پر نہیں جا رہا بلکہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، اللہ میرا میزبان ہے، میں اللہ کے گھر میں مہمان بن کر جا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مہمان سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اللہ کے گھر میں مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جتنی خوشی کسی مسافر کے گھر واپس آنے پر گھر والوں کو بھی نہیں ہوتی۔ کسی شخص کا گھر سے کوئی فرد اگر باہر گیا ہوا ہے، وہ کچھ عرصے کے بعد گھر واپس آتا ہے تو گھر والوں کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جتنی خوشی کسی مسافر کے گھر آنے پر گھر والوں کو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بندے پر جب وہ اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ مسجد کے ساتھ دل لگانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان جلدی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے، اذان ہونے کے فوراً بعد یا اس سے بھی پہلے مسجد میں چلا جائے، جا کر نوافل ادا کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے عمل نہ بتا دوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیے، تو آپ نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور بندے کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو انسان پہلے چلا جائے اور جماعت سے پہلے جا کر مسجد میں بیٹھا رہے، جتنی دیر وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی ثواب عطا فرمائیں گے جیسے وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا یہ بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم تزل الملائکۃ تصلی ما دام فی مصلاہ، جب ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے، جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے بخشش کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مہربانی کی، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں مسجد کے ساتھ دل لگانے میں شامل ہیں کہ انسان زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارے، وقت سے پہلے چلا جائے نماز کے لیے اور نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہمارے سامنے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے اتنا آپ کا لگاؤ تھا کہ آپ جب سفر سے واپس آتے تو گھر نہیں جاتے تھے بلکہ پہلے مسجد میں آتے تھے اور نوافل 2 ادا کرتے مسجد میں، اور پھر آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد کے ساتھ لگاؤ اتنا زیادہ تھا، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا، یعنی یہ اتنا زیادہ وقت جو تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے گھر میں ہی گزارتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مرض الموت میں مبتلا تھے، جس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ آخری جو آپ کی بیماری تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے زیادہ بیمار تھے، آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، آپ اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو اتنی فکر تھی، آپ بار بار پوچھتے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، صحابہ بتاتے کہ وہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر کار آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر
آپ کے پیر مبارک جو تھے وہ زمین پر گھسٹ رہے تھے، اور آپ اس عالم میں 2 صحابہ کے کندھوں پر سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے. یعنی اس بیماری کی حالت میں بھی آپ نے گھر میں نماز ادا نہیں کی بلکہ مسجد میں جا کر آپ نے نماز ادا کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد سے کتنی زیادہ محبت تھی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے حقدار بن جائیں اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے حقدار بن جائیں، تو ہمیں بھی مسجد کے ساتھ ایسا ہی دل لگانا ہے.